السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میں جی ایس انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا چینل پیپل اینڈ پولیٹکس۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت کرٹیکل موضوع ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک عجیب سی صورتحال ہے، ہر ملک اس کا ساتھ انوالو ہے۔ ہر ملک کسی نہ کسی صورت میں اس صورتحال سے دو چار ہے، اور وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک دنیا کے ایک خطے میں ایک جنگ کا سا سما ہے، جنگ لگی ہوئی ہے دو ملکوں کے درمیان، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہمارے جو بیشتر کنٹریز ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کے ساتھ انوالو ہیں، یا تو وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یا پس پردہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس جنگ کے اثرات میں آئے ہوئے ہیں، اس کی لپیٹ میں وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے وہ پوری ایک جنگ اب اگرچہ ایک خطے کے اندر ہے، لیکن اس کے اثرات ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ پورے دنیا کے اوپر اس کو ہم نظر آتے ہیں ہمیں کہ جی اس جنگ کی وجہ سے اس بہت سارے ملکوں کے اندر ایک کرائسس کا سا سامنا ہے دنیا کو۔ آپ لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں جب یورپ کی، تو یورپ کے اندر اس وقت مہنگائی بہت عروج پہ ہے، ان کے ہاں انرجی کرائسس آیا ہوا ہے۔ آپ گھروں کے اندر کی ہاؤس ہولڈ چیزوں سے لے کر ایک مطلب نیشنل لیول تک کی چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کی جو ہیں وہ متاثر ہو چکی ہیں۔ تو یہ صرف یورپ نہیں بلکہ آپ یو ایس اے دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، ادھر آپ سینٹرل ایشیا میں آ جائیں، اور بیانڈ دا سینٹرل ایشیا اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اس وقت اس ایک جنگ کی وجہ سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، جنگ جب شروع ہوئی تو وہ کہ روس نے جب حملہ کیا یوکرین کے اوپر، تو ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم ود ان فیو منتھس انشاءاللہ ہم پورے یوکرین کو فتح کر لیں گے، اور اسٹارٹنگ فرام کیو اس کو ہم آگے پورے یوکرین کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور اس ملک کو ہم اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ قبضے میں آ جانے کے بعد وہ ایک یو ایس کا رشیا کا ایک حصہ بن جائے گا، اور اس کو پھر ہم برقرار رکھیں گے۔ تو اس سوچ پر انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا، جو کہ ایونچولی ایک رانگ سٹیٹمنٹ، ایک رانگ چیز ان کے سامنے ثابت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوکرین کے جو انہوں نے اندازے لگائے تھے اس سے بڑھ کر ان کو وہ ایگریشن کا سامنا کرنا پڑا وہاں پہ، اور وہاں پہ ان کو جو وہ ایک ڈیفینسو موڈ ہے ان کا یوکرین کا، وہ ان کی سوچ سے کئی گنا آگے کا ان کا ڈیفینس سسٹم نکلا۔ اب یوکرین اکیلا اس میں شامل نہیں ہے، اب اس کے پیچھے پوری دنیا اس کو سپورٹ کر لی، موسٹلی یورپ، نیٹو وہ نیٹو کا ممبر بننے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے نیٹو نے کہا ان کی اگر ہم ڈائریکٹلی اس کو جنگ تو نہیں کر رہے یو ایس یا رشیا کے ساتھ، لیکن انہوں نے پس پردہ اس کو سپورٹ دی۔ اب نیٹو کی سپورٹ کی وجہ سے جدید ترین جو آرسنل ہے، جو اسلحہ ہے، وہ یوکرین کے ہاتھ آیا، اور یوکرین نے پھر اس کو کاؤنٹر کیا رشیا کو، اور رشینز کی جو مطلب اسٹریٹجی تھی وہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو اس حوالے سے چینج کرنا پڑی۔ جب دنیا کو انہوں نے دیکھا کہ انوالو ہو گئی ہے، تو ان کی انوالومنٹ کے بعد اب رشینز جو تھے وہ اپنے پلاننگ کو ری آرگنائز کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مین وائل اس کے ساتھ ہی دنیا کے جو بڑے پلیئرز ہیں جیسے یو کے ہے، جرمنی ہے، یو ایس اے ہے، یہ لوگ بھی اس میں کود گئے، مطلب وہ سامنے تو نہیں آئے لیکن بقول ان کے وہ ایک پس پردہ ایک جنگ انہوں نے اس کے اندر ایک کولڈ وار کی شکل میں اور ایک پراکسی وار کی شکل میں انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے رشیا کے ساتھ، جس میں سارا جدید ترین اسلحہ وہ جو ہے اس وقت یوکرین کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور امریکنز نے تو مطلب آپ ایک خصوصی طور پہ پیکج بھی ایک اناؤنس کر دیا ہے یوکرین کے لیے کہ جی رشیا کو ہر صورت میں ہم روکیں گے، اور اس کے لیے ان کو ڈالر کی صورت میں بھی مدد دی جا رہی ہے، امداد دی جا رہی ہے، اور اسلحہ بھی اپنی جگہ پہ جدید ترین اسلحہ ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس جنگ کے نتیجے میں پوری دنیا لپیٹ میں آ چکی ہے، اور اسپیشلی یورپ اس وقت شدید ترین مہنگائی کا شکار ہو چکا ہے۔ یو کے اندر دنیا کا اس وقت ٹاپ ترین جو ایک مطلب مہنگائی کا لیول ہے وہ جا چکا ہے، اور بھئی عنقریب وہ ڈبل فگر میں داخل ہونے والا ہے، جیسے کہ 9 پوائنٹ سم تھنگ پہ تھا تو ابھی وہ 10% پلس پہ چلا جائے گا ان کی جو مہنگائی کا لیول ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو یو ایس اے ہے وہ آلریڈی ایک بہت بڑا مہنگائی وہاں پہ چل رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا اس کو بھگت رہی ہے۔ اس وقت انرجی کرائسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یورپ کے اندر اسپیشلی
انرجی کرائسس ایک بہت بڑے لیول پر سامنے آیا ہے. اس کے اندر پیٹرول ہے, اس کے اندر گیس ہے, یہ ساری چیزیں جو کہ رشیا ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا اور رشیا سے وہاں پہ سپلائی آ رہی ہوتی تھی, تو وہ سپلائی بند ہونے کی وجہ سے یا ڈیمینش ہو جانے کی وجہ سے ان لوگوں کی ایک اندر کرائسس کا سامنا ہے, اور مور اوور جنگ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو پرائسز ہیں وہ بہت ہائی چلی گئی ہیں. اب اس وقت ہونا کیا چاہیے, ایٹ دا اینڈ ہم بات کریں گے تو بات یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ ساری صورتحال تو دنیا کے سامنے ہے کہ ایک طرف سے جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ یوکرینینز کو سپلائی کیا جا رہا ہے, اور یوکرینینز آر فائٹنگ اگینسٹ رشینز ود دوز ملٹری آرسنلز ان اے ویری گریٹ مومنٹم. تو جو رشیا کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت اس لیول کی ہمیں نظر نہیں آتی جتنی ان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشنز ہونی چاہیے, جس طرح سے ان کو جنگ لڑنی چاہیے تھی ان کے ساتھ. جب آپ ان کو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کلیئرلی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی سکلز کیا ہیں. رشینز آرمی کی جو سکلز ہیں وہ اس لیول کی نظر نہیں آتی جو کہ ایک ورلڈ کلاس آرمی کے اندر مطلب ایک آج کے دور میں ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے ان کو مختلف جگہوں پہ ڈیفیٹ کا سامنا ہے. اور رشیا اتنا بڑا اسٹیٹ ہونے کے باوجود, اتنے ماڈرن آرسنل ان کے ہونے کے باوجود ان لوگوں کو وہاں پہ کئی ایریاز کے اندر ڈیفیٹ ہوئی ہے, اور یہ وہ خود بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ایک ڈائلاگ کی صورتحال پیدا کی جائے دنیا کے اندر, اور لوگوں کو ٹیبل پر لایا جائے, اسپیشلی جو رشینز ہیں, جو یورپین اسٹیک ہولڈرز ہیں, یوکرینینز ہو گئے, ان کو ایک ٹیبل پہ آنا چاہیے, اور اس کے مطابق ان کو ایک ٹیبل ٹاک ہی اس چیز کا واحد حل ہو سکتی ہے. اگر آپ اس جنگ کو طول دیتے چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی دنیا اس کو سفر کرے گی. تو آج کی گفتگو کا جو ایک باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو ایک دنیا کو اس وقت ایک کرائسس کا سامنا ہے, اس کے لیے جو ایک تجویز ہے ہماری وہ یہ ہے کہ پیپل اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ لیٹس ہیو اے ڈائلاگ. Russians, Ukrainians and other politicians which are there involved over there, and other stakeholders which are involved over there in that particular war. تو آئی ووڈ پریفر کہ وہ اس چیز کو ڈائلاگ کے اوپر آئیں, اور ڈائلاگ کے نتیجے میں اس وار کو ایز سون ایز پاسبل وی شوڈ ٹیک این اینڈ, ادروائز دا ورلڈ ول سفر اے لاٹ. ڈائلاگ ہی اس کا واحد حل ہے, اور جتنا اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے دنیا اس چیز کے لیے اس کو سفر کرے گی, اور لوگوں کو ایون کہ بچوں بوڑھوں تک کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی سبسکرائب دس چینل ٹو گیٹ مور ویڈیوز اباؤٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو فار واچنگ دس چینل. تھینک یو ویری مچ.